वफा की तस्वीरों तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर अब्दुल कयूम शेर। अब्दुल कयूम शेर 1965 के वो हीरो हैं जिन्होंने बेशुमार कारनामे अंजाम दिए। अब मेरे साथ वो बैठे हैं और मैं इनसे पूछता हूँ इनकी वो यादें। ब्रिगेडियर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। I want to know all your memories of 1965 war. Actually, the 1965 war started earlier because I was in 10 Division, which is in Lahore, and commanding a brigade. My brigade was known as the Strike Force or the Counter-Attack Force. Now, all this was done before the 1965 war. In fact, it started off in April, and in April the plans were worked out in tentative headquarters here in Lahore. They were approved by General Headquarters, and accordingly we then went out and looked at our various positions. 10 Division had 3 brigades at that time. One brigade, 114, was on the axis of Amritsar, Batapur. Another brigade, 103, that was on the axis of Firozpur, Lahore. Yeah. And mine was the strike force, and I was supposed to counterattack when the plan was that we permitted the enemy to cross the BRB canal and then immediately counterattack. True, very true. However, in the conference I had asked my General Sarfaraz, I had asked him, I said, will I have any tasks on the other side of the river, or of the canal? That is, on the Indian side of the canal. He said, no, all the counterattacks will take place on our own side after the Indians have crossed over. However, what I did was, with my troops, with my commanders, I recce'd the possible routes by which the Indians could approach the BRB and then from there follow. If you look at the map, you will find that the easiest place for the Indians to cross is right next to the Ravi River, cross over the BRB, and you will have your river on your right hand side and be able to advance straight onto the Ravi Bridge. Brigadier sir, can you tell me the memorable incident when you capture a Major General? I'm just coming to that. Well, what is this? So that was the plan. However, I had looked at all the other possibilities in case we had to do. On our own side, I had to work out 10 different things. Okay. The other thing which I must tell you before I get to what you want to know is the fact that in my brigade I initially had 3 battalions. When the
the attack on the Indians called Grand Slam started on the 1st of September, I had to send one of my battalion to them. So I was left with two. Prior to that, I had to give up another of my battalions because a new division was being formed. So I was just left with one battalion to carry out this. When our troops went out on the ground on the 5th, what happened was on the 6th, I had to send a company, that's of the 4 companies in a battalion, 1/4 I had to send to the Ravi Bridge because everyone from Lahore was rushing out. And there was a complete chaos going on there. Over and above that, the Indians had reached Bhatapur on their side and there was a battle going on for the bridge there. I was then told to send reinforcements of one company. I was left with 2 companies. The strength of the 2 companies added up to about 140-50 troops. I was told to stand by to attack, and believe it or not on my side, our side of the river, of the BRB, but on the Indian side. However, we managed that, we went down, we attacked with just these 60 men. We first of all captured Beni, and a very small place which was at the beginning of the open space leading to Durrani. After that, with my limited troops, I felt the only way I could push the Indians out, because there were over 3,000 of their men. I had 140-50. So I felt the only way of doing it was to line up my tanks, my 10 tanks. I lined them up, the 140-50 troops I had. I loaded them up on the back of the trucks, and I myself, along the BRB small path, I went down there and they were going along. So huge clouds of dust came up. So the Indians probably thought it's a large force coming. Oh yes. Factually, it was only 140-50 men. And this was the basic tactics. And in the process, we captured the jeep of the general on the other side. And in it were the maps of what he proposed to do, plus his private diary in which he had written anti-government. What is the name of that general? Prashad. General Prashad. And he unfortunately, or he fortunately for himself, he escaped, but his diary and his jeep were caught, and consequently, when our press published what he had said in his private diary, he got the sack. But in the meantime, what happened was we came, we pushed the Indian, we could have gone right up to Wagah border. But in fact, I was told to advance, and I said, I'm terribly sorry, with my 120-40 men, I just can't advance, because I pushed all these back and I can't go. But you said, what was your expectations when the army of India attacked on Pakistan? Well, number one, we were expecting it.
course, they had this, we had that attack which started from Sialkot side and it came round and was going to cut off the Indians from Kashmir. There is, I've forgotten the name of the place, but anyway, over there. And it is interesting that on the 4th of September, that attack took place on the 1st of September. Yeah. On the 4th of September, in Kashmir, Sialkot and round. And you are deputed in Lahore. Yeah. And on the 4th, the Indian Prime Minister, he turned round and said, we will counterattack where we want to. You see, that was an obvious to us that we would have to guard Lahore definitely in a big way. So that was what happened. Thank you, Brigadier sir. So nice of you. नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर अब्दुल कयूम शेर, जो कि हलाल जुर्रत भी हैं। उनकी बेटी, हम उनसे पूछते हैं कि ये उस वक्त कितनी उम्र की थी, उस वक्त इनके तासरात क्या थे और इनके वालिद साहब के हवाले से, वालिद साहब ने जो कुछ किया, जो कुर्बानी दी और वो पाकिस्तान के एक हीरो कहलाए, इस हवाले से हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो जी मैं समझता हूँ कि आपके वालिद साहब एक हीरो हैं और हमारे मुल्क का एक असासा है। अल्लाह ताला की ज़ात उनको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और क्योंकि वो ज़्यादा, मैं ये चाहता हूँ कि आप बेहतर जानती हैं उस वक्त के वाक़यात, उस वक्त के हालात, तो मैं ये चाहूँगा कि उस वक्त की जो यादें हैं वो आप और मैं जो है वो अपने नाज़रीन से शेयर करें। जी ज़रूर। 65 की जंग में मेरी उम्र थी 12 साल जी। और क्योंकि मेरे वालिद ब्रिगेड कमांडर भी थे और स्टेशन कमांडर लाहौर भी थे, तो हम लोग स्टेशन हेडक्वार्टर के बिल्कुल आगे रहते थे। और जिस वक्त ये गए थे रेकी करने, तो हम बच्चे बड़े खुश हुए थे कि बाकी जो ब्रिगेड कमांडर्स थे, अंकल आफ्ताब हुए और अंकल असगर, उनके बच्चे और हम सब मिलके ये हमें पिकनिक पे लेके गए थे। इन्होंने हमें ये नहीं बताया था कि ये असल में रेकी करने जा रहे हैं। तो हम बच्चे बड़े खुश वहाँ साइफन पे कि ये देखो पानी है। वो पहली दफ़ा गए थे, जंगलियों की तरह हम भी हो रहे थे खुश। और जिस दिन जंग हुई है का ऐलान हुआ है 6 सितंबर की सुबह को, मेरी वालदा घर पे नहीं थी क्योंकि बेगम वकारुल निसान बहुत सख्त बीमार थी और वो उनके पास रात उन्होंने गुजारी थी। तो अब्बा ने अम्मी को फ़ोन करके कहा कि आप फ़ौरन वापस घर आएँ, मुझे बड़ा ज़रूरी आपसे काम है। तो जब तक मेरे वालिद गए अपने ट्रूप्स को, उन्होंने जो भी बताना था बता के, तो घर वापस आए मेरी वालदा को बात करने। तो उस वक्त एहसास हुआ कि असल में जंग शुरू हो गई है। जंग का सिर्फ सुना हुआ था, दूसरी जंग अज़ीम के बारे पढ़ा था, सुना था अपने वालिदैन से, लेकिन एकदम से एक खौफ सा तारी हो गया कि हाय हमारे साथ क्या होगा, हमारे तो अब्बा चले जाएंगे जंग पे। तो इन्होंने हम बच्चों को प्यार किया और कहा कि मैंने सारी ज़िंदगी फ़ौज के लिए काम की है, इस दिन के लिए, और तुम बच्चों ने सबने बहादुर रहना है और अपनी अम्मी का भी सहारा बनना है, और जो तुम लोगों से हो सकता है तुम लोगों ने करना है। खैर उस वक्त तो उसकी इंटेंसिटी की समझ नहीं आई थी, और जिस तरह होता है बच्चियों को कि कुरान शरीफ के नीचे से वालिद को गुजारने का मुझे बहुत था, तो मैंने उनको स्टूल पे खड़े होके, क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी लंबे हैं तो उस वक्त मैं बहुत पिटी थी, तो मैंने वो कुरान पाक पकड़ के इनको उसके नीचे से गुजार रही थी, और इनके ड्राइवर को भी और सिग्नल वालों को भी। तो इनका ड्राइवर गुल बादशाह कहने लगा कि बीबी कुछ नहीं होगा, साहब ने कहा है सब का गोली पे नाम लिखा हुआ है, तो जिसकी जो अगर मेरी किस्मत में गोली होगी तो वो मुझे लगेगी। खैर जंग शुरू हो गई, लाहौर खाली हो गया। हम लोग क्योंकि बचपन से रेड क्रॉस के मेंबर थे, हमारी वालदा हमें वहाँ, मेरे छोटे भाई और मुझे वहाँ ले गई और हमें कहा कि तुम बच्चों ने अब यहाँ जो काम दिया जाएगा तुम लोगों ने यहाँ हंसी खुशी करके
اور اس زمانے میں اومنی بس ڈبل ڈیکر چلتی تھی لاہور، لال رنگ کی، وہ ایئرپورٹ سے چلتی تھی اور سیدھی جاتی تھی دادا دربار تک. تو اس بس پہ میرا بھائی اور میں ہم صبح چڑھ کے جاتے تھے اور شام کو ہم اسی پہ واپس آتے تھے. تو وہاں ہم بچوں نے چیزیں سارٹ آؤٹ کرنی، کسی کو پانی پلانا، جس طرح فوجیوں کے لیے گفٹ بیگز بن رہے تھے وہ ہم لوگوں نے بنائے کہ جس کے اندر ان کے لیے کچھ کھانے پینے کو تھا، ان کی شیونگ کا سامان تھا، اس طریقے کی چیزیں ہوتی تھی. اس زمانے میں پیکٹ کا جوس تو ہوتا نہیں تھا، لیکن بسکٹ بہت سارے آتے تھے. پھر جو ڈونیشنز آتی تھی ان کو ہم بچے سارٹ آؤٹ کرتے تھے. ہمارے ساتھ گرل گائیڈز نے بہت کام کیا اور اہل لاہور نے، میں کہتی ہوں جتنا ہمارے اس شہر نے کیا وہ شاید ہی کبھی کسی ملک میں کسی شہر نے اتنا کیا. آپ سوچیے کہ جب فوجی بارڈر پہ جا بھی رہے تھے اور جب واپس آئے تھے 65 کی جنگ کے اینڈ میں 17 دن کے بعد، جس طریقے سے ان کو ہار پہناتے تھے، جس طریقے سے ان کو پانی پلانا، ان کو یہ دودھ کی سبیلیں لگی ہوئی. اچھا، یہ 17 دن جو جنگ جاری رہی، آپ کے ابو تو آپ سے دور ہوں گے، تو اس وقت آپ کی کیا سوچ تھی؟ بس سب کے بارے خیال آتا تھا جن کے ابا وہاں تھے، اور انکل شامی اللہ ان کو جنت نصیب کرے، وہ جس دن شہید ہوئے ہیں. تو انڈیا پہ ہمارا ایک ابا کا ریڈیو تھا جس پہ یہ آپ لوگوں کی جو وائرلیس کا وہ آ جاتی تھی فریکوینسی. تو انڈین نیوز پہ تھا کہ وی ہیو کلڈ بریگیڈیئر. اب وہ جو بریگیڈیئر کا نام نہیں لیا ہوا تھا اور ہمارے والد کی بھی کوئی ہمیں خبر نہیں تھی، تو نیچرل بات ہے کہ ہم بہت اپسیٹ ہوئے اور روئے. ہماری والدہ نے ایک ہمیں صرف بات کی، انہوں نے کہا اللہ کی چیز ہے، اللہ کے پاس چلے گئے اگر تو تم لوگوں کو اس طرح رونا نہیں. یہ انہوں نے ہمیں بڑی سختی سے امی نے تعلیم دی تھی اور اس کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں اتنا اسلام کوٹ کوٹ کے ڈالا ہوا تھا. حالانکہ وہ خود نہیں مسلمان تھی، وہ کنورٹڈ تھی. آپ کی والدہ؟ جی میری والدہ. اور انہوں نے ہمیں اتنا اس میں اللہ کی رضا میں راضی رہنا سکھا دیا ہے کہ الحمدللہ ہر چیز کے لیے تیار ہے. اور اس وقت جب انکل شامی کا کہا گیا اب سب بچے، میرے بھائی اور میں، ہم لوگ، میرے سے 2 بڑے بھائی اور میرا چھوٹا بھائی، ہم بہت اپسیٹ ہوئے. تو جب امی نے یہ کہا کہ بچوں اگر اللہ نے تمہارے ابا کی زندگی لے لی ہے، ان کو تو شہادت ملی ہے، تو ہم نے کہا ہاں لیکن بابا یہ وہ جس طرح ہوتا ہے بچوں کو. نشان حیدر کے بعد سب سے بڑا اعزاز جو ہے وہ ہلال جرت. جی ہلال جرت. تو ہلال جرت جو ہے وہ کن بنیادوں پہ دیا گیا بریگیڈ صاحب؟ جی 65 کی جو جنگ میں جو پہلا انہوں نے کاؤنٹر اٹیک کیا تھا 7-8 کی رات کو، اس کے اوپر ان کو ملا تھا اور یہ امیڈیٹ ہلال جرت ان کو دیا گیا تھا. سب سے پہلا ہلال جرت جو دیا گیا تھا وار میں انفیکٹ سب سے پہلا جو میڈل دیا گیا تھا وہ میرے والد کو دیا گیا. اور جب آپ واگا بارڈر کی طرف جاتے ہیں تو باٹا پور پہ جو سارے میموریل لگے ہیں وہ سارے میرے والد صاحب کی پلٹنوں کی، کیونکہ ان کی پلٹن کے جتنے شہید وہاں ہوئے تھے ان کے وہ میموریل، یعنی بابا غازی تھے اور وہ سارے جو ان کے ساتھ تھے وہ شہید ہو گئے، کافی شہید ہوئے. اور کیونکہ میرے والد آج کل کے فوجیوں کی طرح نہیں تھے، سوری معذرت سے کہہ رہی ہوں آج کی فوج کو، میرے ابا اپنے ٹروپس کے ساتھ کھیلا کرتے تھے روز شام میں، سپاہیوں کے ساتھ بھی اور افسروں کے ساتھ بھی. یہ ان کی کمپلسری تھی کہ چاہے آپ کرکٹ کھیلیں، چاہے آپ باسکٹ بال کھیلیں، والی بال کھیلیں، ہاکی کھیلیں، جاتے یہ ضرور تھے اور اپنے ٹروپس کو بھی اپنے ساتھ کھلاتے. اچھا، جب یہ جنگ ہو رہی تھی 65 کی، ان کے جہاز جو تھے وہ بمبارڈمنٹ کر رہے تھے اور بڑا عجیب سا ماحول تھا.
اور لائٹ جا رہی تھی بار بار, اور تو اس وقت رات کا دن کا اس وقت آپ کیا فیلنگس آپ کی؟ اس وقت تو جی بہت ہم لوگوں کو رات کو تو کئی دفعہ ہم لوگوں کو ہمارا جو ایک بیٹمن تھا بابا کا, وہ اس نے ایک ٹرینچ بنایا تھا باغ میں, اور وہ جیسے سائرن بجتا تھا, کیونکہ ہم اسٹیشن ہیڈ کوارٹر کے بالکل اپوزٹ تھے, تو وہ کہتا تھا کہ فوراً بھاگیں اس کے اندر. ایک دن تو ہم لوگ چلے گئے سارے بچے, دوسرے دن ہم نے کہا دفعہ کرو, ہم نے نہیں جانا, مرنا ہے تو یہی مریں گے اپنے گھر میں اپنے بستر پہ مریں گے, رات کو کیا ضرورت ہے اٹھ کے. لیکن جب بام گرتے تھے اسٹیشن ہیڈ کوارٹر میں ایک دفعہ ہوا تھا کہ اس طرح بہت زیادہ بامبنگ وغیرہ ہوئی, لیکن لاہور میں تو کوئی بام, لاہور میں نہیں ہوئی تھی, لیکن فائرنگ بہت ہوئی تھی. ان لوگوں نے ٹروپس چھوڑے تھے, پیرا ٹروپرس چھوڑے تھے, تو ہمارے کتے تھے, کتے ہمارے ہو گئے پاگل بھونک بھونک کے, اور ان کو چپ کرانا بہت مشکل تھا. لیکن ہم بچوں کو ٹھیک ہے ڈر ضرور لگا تھا, لیکن پھر اتنی عادت ہو گئی تھی کہ وہی ٹھیک ہے. اور جب 65 وار میں میرے دو جو میرے سے بڑے بھائی تھے وہ CMH میں مدد کرتے تھے, ان کے ساتھ ایک ہوتے تھے کرنل بصیر, ان کے بھی 2 بیٹے, پھر ایک بعد میں بنے تھے وہ بریگیڈیئر, ان کے بریگیڈیئر عالم, ان کے 2 بیٹے. تو یہ سارے جو لڑکے تھے یہ جا کے وہاں ہیلپ کر رہے تھے, مدد کر رہے تھے ڈاکٹروں, جو نرسنگ آرڈلیز کو کہ چلو جی کھانا کسی کو دے رہے, وونڈیڈ کو, یا ڈرپ ختم ہو گئی تو آ کے بتا رہے, جو اتنے بھی معذور جو ان کا اتنا برا حال نہیں تھا ان کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگاتے تھے. تو جب انڈینز پکڑے گئے تھے تو میرا جو مجھ سے امیڈیٹلی بڑا بھائی تھا محمود, اس کو مودی پیار سے کہتے تھے, تو جب وہ انڈین, کیونکہ کلیئرنس چاہیے ہوتی تھی پرزنرز آف وار کے پاس جانے کے لیے, تو جب اس کی کلیئرنس وغیرہ ہوگی, انہوں نے کہا چھوٹا سا بچہ 14 سال کا کیا کرے گا. تو ایک جنرل کا بیٹا تھا جو کہ پائلٹ تھا, اور اس کا ایئر کرافٹ راوی برج پہ گرا تھا. تو اس لڑکے نے میرے بھائی سے باتیں کرتے کرتے, کیونکہ اس کی کمر میں چوٹ لگی تھی تو وہ پیٹ پہ لیٹتا تھا, تو میرے بھائی اس کو اپنی کامکس جا کے دیتا تھا کہ وہ کامکس پڑھے, اور اس کو اسٹوری سناتا تھا. تو ایک دن اس سے پوچھنے لگا مودی کہ ٹیل می واٹ ہیپنڈ, کہتا ہے مجھے نہیں پتا, میں تو صرف مجھے اتنا پتا ہے کہ میرا نشانہ صحیح ہوتا تھا, لیکن 2 ہاتھ یوں کر کے پانی میں بام پھینک دیتے تھے. کہ یہ صرف داتا صاحب کی مہربانی اور اللہ کی شان, کیونکہ وہ یعنی جب وہ بمبارڈمنٹ کرتے تھے, ہاں نشانہ کہتا ہے میرا 100% صحیح تھا, لیکن وہ جیسے ہی ہم چھوڑتے تھے وہ ایسے ہاتھ آتے تھے. یہ وہ جنرل کے بیٹے نے کہا, جنرل کے بیٹے who is a pilot, اس نے یہ کہا. اور میرا بھائی آ کے گھر اس قسم کی ہمیں کہانیاں سناتا تھا کہ آج وہ یہ بول رہے تھے, اور وہ یہ دیکھو ہمارے ملک میں ایسا بھی ہوا ہے. تو وہ کہتے شاید اس کا دماغ تھوڑا سا خراب ہو گیا, تو امی کہتی تھی کہ نہیں بیٹا ہوتا ہے, ہمارے ملک میں بزرگ اتنے ہیں, ہر ملک میں بزرگ ہیں, اور اس ملک میں اتنے لوگ اچھے ہیں جس کی وجہ سے آج تک آپ دیکھیں نا صورت فیل میں ہے جی کہ ابابیل تھے اور انہوں نے کنکریاں چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ پھینکی اور وہ ہاتھی بھوسا بن گیا. بالکل, تو یہ تو اللہ تعالیٰ اللہ کی شان ہے. اور اس میں ایک بات ہم لوگوں کو ایز چلڈرن بہت خوشی ہوئی تھی جب ہمارے ابا کو اعلان جرأت ملا تھا, لیکن دکھ بھی بڑا ہوا تھا, کیونکہ بہت سارے ایسے آفیسرز تھے میرے ابا کے جو اس جنگ میں شہید ہوئے تھے, اور وہ ہمارے لیے اس طرح تھے جیسے کہ ہمارے کوئی بڑے بھائی ہوں. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ایک لیفٹیننٹ حبیب تھے, اور وہ اور ایک اور تھے, ان کا مجھے ابھی نام نہیں یاد آ رہا, لیکن ان دونوں لڑکوں نے نیچرلی فوج میں پتہ تو تھا کہ جنگ ہو رہی ہے, انہوں نے اسپیشلی اپنی ٹرانسفر کروائی بابا کے نیچے, ان کی بریگیڈ میں آئے, اور جنگ سے کچھ 5 دن پہلے آئے ہیں, اور کہنے لگے بڑا پیار سے, ہم بچوں کے ساتھ بہت کھیلتے تھے گپ شپ لگاتے تھے, تو کہنے لگے کہ اب میرے لیے دعا مانگنا, میں شہید ہو گیا ہوں, میں نے غازی نہیں ہوں. اینڈ ہی گاٹ کلڈ, اور وہ شہید ہوئے. اتنا دکھ ہوا, وہ اکلوتے بھائی تھے 6 بہنوں کے, 6 بہنوں کا اکلوتا بھائی حبیب. تو پھر ان کو کوئی اعزاز ملا نہیں. آپ
पूछ रहे थे ना कि जंग में क्या याद है आप लोगों को, हमें तो नहीं याद, लेकिन हमने जो सुना हुआ है अब्बा के जितने भी मसलन इनका ड्राइवर गुल बादशाह, इसने हमें कहा कि बाबा जो थे ये बिल्कुल अपने ट्रूप्स के साथ, जैसे इन्होंने अभी आपको बताया कि ये आगे थे, इन्होंने अपना झंडा लहराना बंद नहीं किया, इन्होंने अपने जीप के ऊपर जो लाल बैकग्राउंड पे स्टार होता है वो उन्होंने नहीं उतरवाया, ये साथ साथ रहे। इनके जवानों में जो जज्बा था वो बाद में हमें पता लगा, उन्होंने कहा जी हम कैसे पीछे हटते कि जब हमारा ब्रिगेडियर हमारे से आगे चल रहा है, साथ साथ चल रहा है। और इन बातों से बहुत दिल खुश होता है कि एटलीस्ट हमारे अब्बा ने जो, यानी आपको इस बात की खुशी हुई कि अब्बा को हलाले जुर्रत मिला, लेकिन इस बात का दुख और इस बात की तकलीफ है कि वो बच्चे जो कि आपके वालिद साहब के साथ थे और उन्होंने अपनी जान इस मुल्क पे कुर्बान कर दी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं। उनको आपको पता है कि एक टैंक था, ये जो अभी बता रहे थे आपको, वो जो एक लाइन में टैंक्स लेके गए थे, इनके टैंक्स को निशाना उन लोगों के तो नेचुरली बहुत ज़्यादा थे इंडियंस के, वो आखिरी टैंक हम अब्बा के बच गया था और उसमें आग लग गई थी, और जो वो दफदार था जो कि बमबारी कर रहा था उसने अपने सारे बंदों को बाहर निकाल दिया नीचे से, और अब्बा के ड्राइवर ने बताया और फिर बाद में हमने इनसे कंफर्म किया कि जी क्या हुआ था, कहते टिल द लास्ट मिनट, आखिरी दम तक उस बंदे ने चलाता रहा वो फायर, और अब्बा ने उसको निशाने हैदर के लिए रेकमेंड किया था, लेकिन उसको नहीं मिला, जो मेरा ख्याल है हमें रिकॉर्ड पे करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ जो हमारा दुश्मन होता है वो बहुत कमज़ोर होता है, दुश्मन कभी कमज़ोर नहीं होता। अगर हम भी इतने ताकतवर हैं और अगर हमारा दुश्मन हमें अटैक ना करता, अगर हम कमज़ोर होते, हम भी बड़े ताकतवर थे, वो भी बड़ा ताकतवर था। हमारे फौजियों ने बहुत जान लगा के जंग, और मसला ये है कि उस वक्त 65 की वॉर में, 65 की जंग में हमारी, ठीक है मोराल आपने बूस्ट करना है, आप बोलें कि जी वो फलाने बड़े भगौड़े हैं, वो ये हैं, वो हैं, लेकिन जो हकीकत है उससे हमें नहीं मुँह मोड़ना चाहिए। बिल्कुल, हमारे लोग जब इस तरीके से बात हो रही थी और जब वॉर ख़त्म हुई है, और अल्ताफ़ गौहर साहब उस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, और वो जब फ्रंट पे गए थे तो मेरे वालिद ने उनसे सिर्फ इतना कहा था कि आई विश आप लोग अपने एनिमी को इतना छोटा ना बनाएं, क्योंकि वो भी, अगर हम 6 फुट लंबे हैं तो वो भी 5 फुट लंबे चाहिए, तो अगर हमारे पास चीज़ें हैं तो उसके पास हमसे डबल आदमी है, तो प्लीज़ अगर वो इतना ही बुज़दिल था तो हम लाहौर में क्यों बैठे हुए, हमें तो दिल्ली में बैठना था, हम क्यों यहाँ बैठे। और सिर्फ ये जंग 17 दिन की जंग तो सिर्फ फौज की जंग थी ना, उसके बाद जो जंग थी वो आवाम की जंग थी, जो हमारे डिस्प्लेस्ड पर्सन्स हुए थे, जो हमारी बच्चियां पकड़ी गई थी, जो हमारे सिविलियंस को कैदी बनाया गया था, उनका तो कहीं नामो निशान नहीं है बेचारों का। और जिस तरीके से हमारी बच्चियों को जब रेप किया गया था और वो वापस आई थी, और जो उनके हालात थे, उनके माँ बाप उनको लेने को तैयार नहीं थे, उन बच्चियों ने खुद तो कुछ नहीं किया, वो तो उनके साथ ज़बरदस्ती हुई थी। और फिर अफसोस ये आया कि जिनको माँ बाप नहीं लेने आए, तो उन बच्चों को, इन लोगों के लिए कैंप्स बने थे, वहाँ से लोग झूठे रिश्तेदारियाँ निकाल के खूबसूरत बच्चियों को लेके ऊँटों पे बिठाए। और हम कहने को एक मुसलमान कौम है, हम लोगों को हमारे मज़हब में है, हमारे नबी पाक ने खुद कहा था कि आप शादी अगर करो तो किसी यतीम से करो, अगर आपने दोबारा करनी है किसी ऐसे को छत दो, लेकिन हमारे मुल्क में ये नहीं हुआ। हमारी बच्चियों का, हमारे बच्चे जिनके माँ बाप नहीं, मर गए थे, जिनको कुछ भी नहीं था, सब कुछ लुट गया था बेचारों,
اور پھر انہوں نے اتنے 1-1.5 سال بیچاروں نے قید بھی کاٹی. تو وہ بیچاروں کا کوئی بات نہیں کرتے ہم لوگ. ان کی بھی بہت بڑی عظیم قربانی تو ان کو دی، بہت عظیم، کیونکہ ہماری فوج کے پاس تو ہتھیار تھے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. یہ ان کو کہاں سے لے گئے وہ لوگ؟ دیکھیں جی جتنے بھی یہ گاؤں تھے، اچھا وہاں سے اٹھا کے، وہاں سے جب آپ جنگ لگتی ہے تو انسان اپنی ڈائریکشن بھول جاتا ہے کہ اپنا ملک کس طرف ہے اور دشمن کا ملک کس طرف. جی بالکل. تو جو بھاگ گیا ان کی طرف اور پکڑا گیا، یا پورے کے پورے گاؤں برباد ہوئے اور ان میں صرف کوئی جس طرح پارٹیشن میں ہوا درست ہے، تو اسی طریقے کا تھا. اور بہت دل دکھتا تھا، بہت دل دکھتا تھا کہ یہ بہت بڑی بات. تو اس میں اللہ میاں دوبارہ جنگ نہ لائے گا. آمین ثم آمین. حق کے شہیدوں وفا